یہی ہماری تمنا کی آخری حد ہے، آہا یہی یہی ہماری ہماری تمنا کی تمنا کی آخری حد ہے، آخری حد ہے. یہ دل اسیر ہے بس لاجواب کیا چہروں کا. کہنے، بہت خوب. کیا کہیں گے بحیثیت ایک شاعر کے، ایک ادیب کے، ادبی تنظیموں کے بننے سے یا مختلف دھڑے قائم ہونے سے ادب کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ نہیں، ادب کو نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ ادبی تنظیموں کے کوئی سیاسی، سماجی یا کوئی اور خاص نظریے کے تحت ہم شاعری نہیں کر رہے. دیکھیں، ہمارے علاقے کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے ادب کا کوئی کنٹریبیوشن مجھے نظر نہیں آتا. یک پا یک رسنی اومد مسنی پولا. عالم میں تحفہ چگوے انسنی پولا. ہائے ہائے. آہا. اگر بلتی زبان آج تک زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ شاعری ہے. شاعری ہے، کوئی شک نہیں. تو دیکھیں، کچھ زبانیں ہوتی ہیں مردہ زبانیں، کچھ زبانیں ہوتی ہیں زندہ زندہ زبانیں. زبان ہے، تو بلتی زبان کو شمار زندہ زبانوں میں ہوتا کوئی شک نہیں. ہے، یہ مردہ زبان نہیں ہے. جی ہاں. سیاچن ٹائمز کے خصوصی ادبی پروگرام ہم سخن کی ایک اور نشست کے ساتھ عاشق حسین عاشق حاضر خدمت ہے. ادب محبت کے فروغ اور پھیلاؤ کا بنیادی ذریعہ ہے، یا یوں کہیے ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں. اپنی خوبصورت شاعری اور شخصیت کے ذریعے محبت کے پیغام کو عام کرنے والے اردو اور بلتی زبان کے مستند شاعر، بلتی زبان کے صاحب طرز، صاحب اسلوب اور صاحب دیوان شاعر جناب غلام رسول تمنا آج ہم سخن کے مہمان ہیں. جناب غلام رسول تمنا کو ہم سخن کے پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتے ہیں. شکریہ. بہت شکریہ تمنا صاحب، آپ تشریف لائیں. سیاچن ٹائمز کے جو جتنے بھی ناظرین ہیں وہ جاننا چاہیں گے کہ غلام رسول تمنا کا ادبی سفر کب اور کیسے آغاز ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے عاشق بھائی، آپ کا پھر سیاچن کی ٹیم کا جو ہے میں خصوصی طور پر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خوبصورت جو ہے محفل میں جو ہے ہمارے دوستوں سے گفتگو کرنے کا موقع بخشا. تو ادبی سفر کی ابتدا تو میرے خیال میں میں نہیں بتا سکتا ہوں کب شروع ہو گئی، لیکن جب اسکول میں پڑھتا تھا ایک آدھ شعر کہا کرتے تھے. پھر باضابطہ طور پہ جو ہے ادبی سفر کا آغاز باقاعدہ جو شاعری کی ہے وہ 89 میں کی. اچھا، اس کہ کسی بھی شاعر یا ادیب کے جو ادبی سفر ہے اس کے آغاز کے پیچھے کوئی نہ کوئی محرکات ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ادبی سفر کے پیچھے کیا محرکات تھیں؟ میرے خیال میں شاید میں زیادہ حساس واقع ہوا تھا. آپ اسے سمجھ لیجیے گا واردات قلبی ہی سمجھیں. واردات قلبی سے مراد ہے کہ میں بہت زیادہ چیزوں کو محسوس کرتا تھا، تو اظہار کا سب سے بہترین ذریعہ شاعری ہے، اور انہی شدت جذبات کے اظہار کے لیے شاعری کا سہارا لیا. جب آپ نے شعر و ادب کی دنیا میں قدم رکھا تو اس عہد کا جو ادبی ماحول کیسا تھا، اور جو آپ سے سینئر جو اساتذہ تھے ان سے آپ کو کتنی محبت ملی اور ان سے آپ نے کس قدر سیکھا؟ ہاں، یہ ایک غزل کے شعر ہے نا، دل جلانے کی بات کرتے ہو، آشیانے کی بات کرتے ہو. تو جیسے کہ آپ جانتے ہیں، تقریباً ہم نے جو ہے ادبی سفر کا آغاز ساتھ ہی کیا تھا. آپ نے ذرا دیر میں کیا، ہم نے ذرا جلدی کی. تو اس زمانے میں جو ہے آپ سمجھ لیجیے گا کہ ادب کا ایک کارواں سمجھ لیجیے گا ہنسنے کی شخصیت کو. کوئی شک نہیں. سب سے پہلے ہم ہنسنے سے متاثر ہوئے، انہی کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہوا، انہی کے پاس بیٹھ کے جو ہے ہم نے لکھنا سیکھا، بولنا سیکھا. اور اس کے بعد حشمت صاحب ہمارے استاد تھے، بہت بڑے استاد تھے، اردو ادب کا ایک مستند نام. ان کی محفل میں اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. پھر شاہ سہار صاحب بھی دریافت ہو گئے، اللہ غریق رحمت کرے. پھر ان کی محفل میں بھی اٹھنا بیٹھنا ہو گیا. تو ان کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ نثری ادب کے حوالے سے حسن حسرت صاحب کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا ہو تو انہی کو دیکھ دیکھ کے ہم نے بولنا سیکھا، لکھنا سیکھا. اور بہت تو خوبصورت ماحول ہوا کرتا تھا. یعنی کہ شخصیت کے اٹھ جانے سے جو ہے وہ انسان کی جو شدت جذبات ہے یقیناً اس میں بھی کمی آ جاتی ہے. وہ باتیں جو حسنی صاحب کی محفل میں بیٹھ کر ہم سیکھتے تھے یا ان کی محفل میں بیٹھ کر جو لطف اندوز ہم ہوتے تھے وہ اب نہیں ہے. اس وقت کی جو ہے ادبی، آپ ایک تو کوالٹی کہہ سکتے ہیں، ایک کوانٹیٹی کہہ سکتے ہیں.
شعراء کی تعداد کم تھی، اور جو شعراء تھے وہ واقعی جو ہے وہ حمد کے شعراء تھے. جی ہاں. وہ بڑی شدت کے ساتھ ادب کو محسوس بھی کرتے تھے اور اس کا اظہار کرنے پر مکمل قدرت بھی رکھتے تھے اور کرتے بھی تھے. یعنی ان کی زندگی جو یہ سمجھ لیجیے کہ ادب ہی کے لیے جو ہے وہ تخلیق ہوئے تھے. یہ بات ہے. اس وقت جیسے کہ آپ ہیں، میں ہوں، ذیشان ہے، یا غلام مہدی شاہد ہے، افضل روش ہے، فرمان خیال، احسان دانش، یہی کچھ چند جی ہاں. دوست تھے جی ہاں. جو اس وقت جو ہے یا شاعری کرتے تھے یا کرنے کی کوشش کر رہے کرتے تھے. تو اس وقت بدقسمتی یہ ہو گئی کہ ان سے جس طرح ہم نے فائدہ اٹھانا تھا وہ نہیں یا ہو ان سے سکے. جو کچھ سیکھنا تھا وہ ہم نے نہیں سیکھا، یا شاید ہم نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیے. جی. کچھ اس قسم کے تاثرات جو ہے میرے ہے. چلیں آپ سے ایک خوبصورت کلام سنتے ہیں، پھر گفتگو کے سلسلے کو چلے جی اردو میں بعد ایک جوڑ لیتے ہیں. کلام سناتا ہوں. پھر بہت کٹھن ہے سمجھنا نصاب چہروں کا، آہا. بہت کٹھن ہے سمجھنا نصاب نصاب چہروں کا، کوئی بھی لکھ نہ سکا انتصاب کیا چہروں کا. کہنے، بہت خوب. کوئی بھی لکھ نہ سکا انتصاب چہروں کا. یہ کس نے شکل بگاڑی ہے جن سے ڈر سا لگے. آہا. یہ کس نے شکل بگاڑی ہے جن سے ڈر سا لگے. ڈر سا لگے. میرے حسین وطن کے گلاب چہروں کا. واہ واہ واہ، بہت خوب. میرے حسین وطن کے گلاب گلاب چہروں کا بدلتے رہتے ہیں ہر وقت موسموں کی طرح. بدلتے رہتے ہیں ہر وقت موسموں موسموں کی کی طرح. یہی ہے دوستو لب لباب واہ چہروں واہ کا. واہ واہ واہ، بہت خوب. یہی ہے دوستو لب لب لباب لباب چہروں کا. نہ ماہ و مہ میں تھی صورت نہ شمس میں یارو. آہا. نہ ماہ و مہ میں تھی صورت نہ شمس میں یارو. یہ کون کر گیا حالت خراب چہروں کا. کیا کہنے، بہت خوب. یہ کون کر گیا حالت خراب یہ چہروں کون کا. کر گیا حالت خراب چہروں کا. کیا رواں مصرع ہے. خدا واہ واہ. ہی خیر کرے رہزنوں کے نرغے سے. خدا ہی خیر کرے رہزنوں رہزنوں کے نرغے سے. اجاڑ دے نہ کہیں انتخاب چہروں کیا کا. کہنے، بہت خوب. اجاڑ دے نہ کہیں انتخاب چہروں کا. وہ سبز باغ دکھا کر ہی لوٹ لیتے ہیں. آہا. وہ سبز باغ دکھا کر ہی لوٹ لیتے ہیں. اتار دینا کسی دن نقاب چہروں کا. چہروں کا. کیا کہنے رسول اتار بھائی. دینا آہا. کسی دن نقاب چہروں کا. دعا کرو کہ کسی پر بہار ہستی میں. آہا. دعا کرو کہ کسی پر بہار ہستی میں. کسی بھی لمحے نہ اترے عذاب چہروں کا. بہت خوب. کسی بھی لمحے نہ اترے عذاب چہروں کا. آہا. یہی ہماری تمنا کی آخری حد ہے. آہا. یہی ہماری تمنا کی آخری حد ہے. آخری حد ہے. یہ دل اسیر ہے بس لاجواب چہروں کیا کا. کہنے، بہت خوب. یہ بہت دل خوب. اسیر ہے بس لاجواب چہروں کا. بہت کٹھن ہے سمجھنا نصاب چہروں کا. کوئی بھی لکھ نہ سکا انتصاب چہروں کیا کا. کہنے، بہت خوب. جب آپ شعر و ادب کی دنیا میں آئے تو کس ادبی تنظیم سے آپ نے ادبی سفر کا آغاز کیا؟ صرف ایک ہی تنظیم کے رکن رہے یا کئی تنظیموں کے رکن رہے؟ عاشق بھائی، تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بلتستان میں جو ہے میرے خیال میں 1982 سے 84 کے درمیان ایک ادبی تنظیم قائم ہوئی تھی، اور اس کا نام تھا حلقہ علم ادب. جی ہاں. تو حلقہ ادب میں جو ہے گو کہ بہت سارے لوگوں کے نام تھے، لیکن آپ خود جانتے ہیں کہ اس تنظیم کو رواں دواں رکھنا، اس کو فعال رکھنا تن تنہا حسین صاحب کا کام تھا. جناب. اور اس وقت جو ہے یہی ایک ادبی تنظیم تھی، تو ہم بھی ایک ادنا کارکن کی حیثیت سے اس تنظیم میں شامل ہو گئے یہاں تک کہ 2000 تک. تو حلقہ علم ادب تو بنیادی طور پر جو ہے وہ سے آپ سمجھ لیجیے گا کہ مشترکہ ایک تنظیم کی حیثیت رکھتے تھے. یقیناً. لیکن اسی دوران جو ہے پھر بزم علم و فن کا قیام عمل میں آیا. پھر اس کے پیرل حسنی صاحب کے ساتھ جو دوست چل رہے تھے انہوں نے جو ہے بہار ادب بلتستان کے نام سے ایک ادبی جو ہے تنظیم کی بنیاد ڈالی. تو ہم تو حسنی صاحب کے ساتھ رہے یہاں تک کہ آخری دم تک. جی. اور اب بھی انہی کی جو ہے قائم کردہ تنظیم سے ان سے لکھے. تو حلقہ علم ادب میں تو بحیثیت کارکن ہم کام کرتے رہے. پھر حلقہ بہار ادب بلتستان بننے کے بعد پھر میں وہاں پہ سیکٹری نشر اشاعت کی حیثیت سے جو ہے خدمات انجام دیتے. صحیح.
اسی دوران پھر ادبی بورڈ کے نام سے بھی ایک جو ہے تنظیم وجود میں آئی، اس میں بھی بحیثیت کارکن ہم کام کرتے رہے، تو سبھی دوست مل کے وہاں پہ جو ہے کام کرتے تھے۔ بعد میں وہ ادبی بورڈ اور شگر کے ساتھ مخصوص ہو گیا، اس قدروں میں وہ بنی تھی، پھر شگر کے ساتھ مخصوص ہو گیا۔ پھر ابھی تک جو ہے وہیں بہار ادب میں کام کر رہا ہوں، لیکن پاک برٹش آرٹس انٹرنیشنل میں جو ہے ایک ادبی تنظیم ہے جو انٹرنیشنل لیول کے، وہاں بھی جو ہے دوستوں کے ساتھ اس میں آپ بھی شامل ہیں، میں بھی ہوں، ہمارے دوست جو ہے تہذیب بھی ہے، تو روی صاحب ہمارے اس تنظیم کے رواں ہے، تو وہاں پہ بھی ایز اے سیکشن اشاعت کام کرتا رہا ہوں۔ تو یہ ہے میری ادبی آپ نے جو بلتستان میں جو اولین تنظیم بنی حلقہ علم و ادب، اس سے لے کر آج دن تک آپ نے مختلف تنظیموں کو بنتے سنورتے بگڑتے آپ نے دیکھا ہے، تو کیا کہیں گے بحیثیت ایک شاعر کے، ایک ادیب کے، ادبی تنظیموں کے بننے سے یا مختلف دھڑے قائم ہونے سے ادب کو فائدہ ہوا ہے یا نقصان ہوا ہے؟ نہیں، ادب کو نقصان تو نہیں ہوا، فائدہ ہوا ہے، لیکن یہ کہ ادبی تنظیموں کے کوئی سیاسی، سماجی یا کوئی اور خاص نظریے کے تحت ہم شاعری نہیں کر رہے۔ مثال کے طور پہ پسند تحریک ہے، یا تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی شعراء ہیں وہ ترقی پسند تحریک کے پیروی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ میرا ادب برائے ادب کی طرف کم ہی لوگوں کا رجحان ہے، بلکہ ادب برائے زندگی کی طرف ہے، تو سارے شعراء ہی ڈگر پہ شاعری کر رہے ہیں، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آ رہی، یا ان کے سامنے کوئی تحریک بھی یعنی نہیں، جدیدیت کی طرف ہمارا ادب بڑھا ہی نہیں، میرے خیال میں نہیں، ہم روایتی شاعری کی پیروی کریں، یعنی کلاسیکیت اور ترقی پسند کے چھاپ ہیں ہماری شاعری پر، ہم جدت کی طرف ہم نے قدم نہیں رکھا ہے، کوئی نئی بات، یا دیکھیں ہمارے علاقے کے حوالے سے یا سیاسی حوالے سے ہو، سماجی حوالے سے ہو، اس کو پروموٹ کرنے کے لیے ہمارے ادب کا کوئی کنٹریبیوشن مجھے نظر نہیں آتا ہے۔ ہاں کہیں کہیں روش کی جو ہے کلام میں ہم جو ہے مزاحمتی ادب کے رنگ ہم دیکھ رہے ہیں، تو باقی تو ہم روایتی جو ہے انداز میں جو ہے شاعری کر رہے ہیں۔ آپ بلتی اردو دونوں زبانوں میں بہت ہی خوبصورت شاعری کرتے ہیں، اور بلتی زبان اس وقت دنیا میں تیزی سے متروک ہونے والی زبانوں کی لسٹ میں، فہرست میں شامل ہو رہی ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بلتی زبان متروک ہو جائے گی یا بلتی زبان کو فروغ ملے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ اصل میں دیکھنا، آپ بھی ادب کے ماشاء اللہ سے اس وقت اسکالر ہے، آپ ایم فل کر رہے ہیں، اور آپ نے جو ہے خصوصی طور پر بلتی لوک گیتوں کو اپنے جو ہے وہ تحقیق کا موضوع بنایا ہوا ہے، تو دیکھیں کچھ زبانیں ہوتی ہیں مردہ زبانیں، کچھ زبانیں ہوتی ہیں زندہ زبانیں، تو بلتی زبان کو شمار زندہ زبانوں میں ہوتا ہے، کوئی شک نہیں، یہ مردہ زبان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مردہ زبان اور زندہ زبان کی جو بنیادی فرق وہ یہ ہے کہ وہ زبانیں جو دیگر زبانوں کی جو ہے الفاظ کو اپنے دامن میں سمیٹنے کی گنجائش رکھتا ہے، وہ زندہ زبان ہے، ٹھیک ہے جی، لیکن وہ جو کسی دوسرے زبان کے الفاظ کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہے، وہ زبان مردہ زبان ہے۔ تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بلتی زبان میں بہت زیادہ زرخیزی ہے کہ وہ دیگر زبانوں کے الفاظ کو جو ہے اپنے سانچے میں ڈال کر پیش کرتا ہے، یہ وسعت ہے۔ تو ایک حوالے سے یہ زندہ زبان، لہٰذا اس کے معدوم ہونے کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا، ٹھیک ہے الفاظ چینج ہو سکتے ہیں، تلفظ چینج ہو سکتے ہیں، لب و لہجے میں فرق آنے کے امکانات ہیں، لیکن زبان ختم نہیں، صحیح، معدوم نہیں ہوں گے۔ دوسرے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اب بہت سارے ایسے کام جو ہم کر رہے تھے پہلے، اب وہ کام ہم نے چھوڑ دیے۔ مثال کے طور پر پہلے ہمارے یہاں پہ جو ہے پانی سے چلنے والے چکی ہوتا تھا، اس چکی کے جو ہے مختلف پارٹس کے 37 سے 38 نام تھے، اب ہم کیا کر رہے ہیں کہ اس کی جگہ پہ فلور مل آ گئے، ٹھیک ہے۔ فلور مل میں استعمال ہونے والے پرزیجات کے ہمارے پاس متبادل لفظ نہیں ہے نا، تو اس حوالے سے وہ سارے الفاظ جو ہے ہماری فرہنگ سے جو ہے وہ خارج ہوتے جائے۔ اسی طرح یہ ہمارے جو ہے فصل گاہنے کا جو طریقہ کار تھا، اس میں ہم گائے کا استعمال کرتے تھے، بیچ میں ایک جو ہے بلی سا جو ہے کھڑا کر کے اس کے ساتھ باندھ کے، پھر اس کے دیگر لوازمات، اب وہ چھوڑ دیا، تھریشر آ گیا، تھریشر کے پارٹس کے ابھی بلتی زبان میں کوئی متبادل لفظ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے کم سے کم 50-60 الفاظ وہ نکل گئے،
تو اس قسم کے جو ہے یعنی ہم نے اپنے ہاں صنعتوں کو ہی ہاں ترک کر دیا، ثقافتوں کو اور اپنے پیشے کو ترک کرنا ترک کر شروع دیا، پیشے سے منسلک جتنے بھی نام تھے اب وہ ہم، آہستہ آہستہ جو ہے معدوم ہوتی جا رہی ہیں۔ وہ ہماری زبان سے خارج ہوتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، ٹھیک، تو اس حوالے سے تو زبان کو کچھ خطرہ ہے، لیکن جو نئے زبانوں کو اپنے سانچے میں ڈال کر جو ہے یہاں پہ جو ہے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اس حوالے سے یہ زبان زندہ ہی رہے۔ جی ہاں۔ تمنا صاحب، آپ سے ہم ایک بلتی میں خوبصورت غزل سنتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ چلیں جی، پھر وہ بلتی میں غزل سنا، جق پجق گسنی اومد مسنی پولا، جق جق پا پجق جق گسنی گسنی اومد اومد مسنی مسنی پولا، پولا، ngala metr tahpa chigwe insni pola، ہائے ہائے، آہا، واہ واہ واہ، جق پجق گسنی اومد مسنی مسنی پولا، پولا، ngala metr tahpa chigwe سنی insni پولا، pola، yala ran phe yok zerena son shore، yala ran phe yok یغ zerena نہ son سو shore، شورے، خوش bese tana chizer bin mi pola، واہ 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 خوش واہ، bese tana chizer bin می mi پولا، pola، strog yodi man po chi son jastik matris، آہا، strog yodi man po chi son jastik matris، چاک شلنگ و شانه کسکی شین پولا، کیا کہنے، واہ واہ واہ، ستروغ یدی من پوچی سو جاسچک ماتریس، مترس، چاک شلنگ و شانه کسکی شین پولا، شین پولا، رم سے چھک پولا تمنا سو سکتت، رم سے چھک پولا رم سے تمنا، چھک پولا تمنا سو سکتت، میونی زنزیبت اشن میخلین پولا، کیا کہنے، بہت خوب، میونی زنزیبت اشن میخلین پولا، مخلین پولا، جخ پجار گستی اومد مسنی مسنی پولا، پولا، نالا مرتخپا چگوین سنی سنی پولا۔ پولا۔ تمنا بھائی، آپ بلتی میں بھی شاندار کلام کہتے ہیں اور اردو میں بھی، اور بلتی زبان کے فروغ کے لیے ابھی بلتی زبان کسی ادارے میں یا کسی اسکول میں، کالجز میں اس کے کوئی نصاب ابھی تک شامل نہیں ہے، تو اس کو باقاعدہ طور پر ہمارے جو آنے والی نسلوں کے لیے، ہمارے مستقبل کے آنے والی نسلوں تک اس زبان کو پھیلانے کے لیے ہمیں کیا اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی، اس زبان کے فروغ کے لیے تو سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم گھر میں جو ہے نا، اب بدقسمتی یہ ہے کہ ہم زبانیں سکھانے کے لیے اپنی زبان کو خود ختم کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمارے گھر میں اگر ہم گھریلو سطح پر اگر ہم اپنی زبان میں گفتگو کریں بچوں کے ساتھ، اس حوالے سے دیکھیں ہمارے شنا بولنے والے دوست جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں۔ اگر کوئی محفل مجلس میں ہوں گے تو جتنا بھی تعلیم یافتہ ہوگا، جتنا بھی پڑھا لکھا شخص ہوگا، وہ اپنی زبان میں گفتگو کریں گے ہر موقع پہ۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اگر ہم بچوں کے ساتھ بلتی زبان میں گفتگو کریں گے تو وہ پڑھ نہیں پائیں گے، وہ ترقی نہیں کر پائیں گے۔ لہٰذا ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ یا تو گھر میں جو ہے بچوں کے ساتھ اردو میں گفتگو کریں، اسے ہم اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، یا انگریزی میں گفتگو کریں۔ نہیں، وہ بعد میں بچے سیکھتے رہیں گے، وہ ان کی ضرورت ہے، کیونکہ انگریزی زبان جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی زبان ہے، وہ انسان کی جو ہے ذریعہ روزگار کی زبان ہے، وہ سیکھ ضرورت لیں بن گے، چکے، لیکن اس کو ہم بہت سے پہلے زیادہ محسوس کرتے ہیں اور گھر میں ہی وہ ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہر گھر میں بچوں کے ساتھ بلتی زبان میں گفتگو کی جائے اور فصیح گفتگو کرے، ٹھیک ہے، جو ادبی زبان ہے اس کا استعمال کرے۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہے کہ اردو زبان اگر بلتی زبان آج تک زندہ ہے تو اس کی بنیادی وجہ شاعری ہے، کوئی شک نہیں، شاعری کے ذریعے سے زندہ ہے، جی ہاں، سینہ بہ سینہ شاعری منتقل ہوتے رہے ہیں اور ہوتے رہیں گے، لوک گیتوں سے لے کر آج کی جدید تک غزل تک، وہ بلکہ دیومالائی گیت سے، جی ہاں، دیومالائی گیت سے جی آج ہاں، تک، اس کے بعد داستانی گیت سے لے کر پھر جی ہاں، لوک گیت آ گئے نا، جی ہاں، یہاں تک جو ہے اردو بلتی زبان کو اگر زندہ رکھا ہے تو یہی جو ہے گیت ہے، یہی نغمے ہیں، یہی غزلیں ہیں، ٹھیک ہے جی، ان کے ذریعے سے اس کے فروغ کے لیے جو ہے ماحول سازگار کرے تو انشاءاللہ یہ بھی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ تحریری صورت میں بھی اسے آ جانی چاہیے، جی، اور اسکول سطح پہ جو ہے یہ تدریس کا حصہ اسے بنا لینا چاہیے، جی، اس کے بغیر ممکن نہیں۔ جی، ہاں، گفتگو میں نے پہلے نہیں کہا بہت سارے پیشے ایسے ہیں جو ہم نے چھوڑ دیے، ہاں، لہٰذا ان میں موجود الفاظ پہ کیا کریں، خود انہیں بخود کسی نہ متروک کسی ہوتے جائیں حوالے گے، سے جو ہے انہیں کسی کہانی میں شامل کر کے بچوں کو جی، پڑھانا پڑے، جی،
پھر کہ میرے کہنے کا میں چاہتا ہوں کہ یہ اگر بلتی زبان کو واقعی فروغ دینا ہے تو میں سب سے ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بحر طویل کو زندہ کریں. واہ. ہماری جتنے بھی بحر طویل ہیں نا اس کو زندہ کریں گے تو میرے خیال میں یہ بلتی ادب کا ایک ڈکشنری ہے. بہت ہی خوبصورت صنف سخن. جب تک ہم اور آپ بحر طویل کو دوبارہ جو ہے زندہ نہیں کریں گے یا اسے رواج نہیں دیں گے اس وقت تک جو ہے ہم صحیح معنوں میں بلتی زبان کو جو ہے وہ فروغ نہیں دے سکتے. پھر کیسر داستان جو ہے اب وہ تحریری صورت میں جو ہے موجود ہے اسے بھی نصاب حصہ بنایا جائے. جی بہت شکریہ. رسول تمنا صاحب آپ نے ادب کا جو بلتستان کا گلگت بلتستان کا جو ادب ہے اس کو فروغ پاتے ہوئے دیکھا ہے. ایک سابقہ ایک دور تھا اور ایک آج کا عہد ہے. آج کے عہد کے نوجوان بھی بلتی اردو زبانوں میں یا شنا زبانوں میں خوب شاعری کر رہے ہیں. تو اس عہد کی شاعری اور آج کے عہد کی شاعری کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بہرحال سر میں مطلب یہ جسارت ہوگی اگر میں اس حوالے سے تبصرہ کروں تو اس وقت جو شعراء ہے وہ ماشاءاللہ سے اردو کو اس کی پوری روح میں اتر کر جو ہے شاعری کر رہے ہیں. بہت زبردست شاعری کر رہے ہیں. یعنی ہمارے بعض نوجوان شعراء ایسے بھی ہیں جو ملکی سطح کے جو ہے شعراء کے مقابلے کے ہیں اور ان کی اردو میں فصاحت بھی ہے بلاغت بھی ہے اور زبان کی باریکیوں کے بارے میں وہ اچھی طرح جانتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میں نے شروع میں جو ایک گفتگو بات کی تھی آپ سے کہ جو ہمارے جو نئے شعراء آئے ہیں ان کی میں بات نہیں کروں. وہ تو ماشاءاللہ سے جو ہے وہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک. میں نے ابھی جو بات کی وہی دہراتا ہوں. جو ہمارے جو درمیانے طبقے کے جو شعراء ہے وہ میرے خیال میں آمد کے بہت کم شاعر ہیں حورت کے شاعر ہیں لیکن پہلے سے وہ ادب میں شدت بھی نہیں ہے اور ریاضت بھی نہیں ہے. اب میرے خیال میں ضرورت کے لیے شاعری کر رہے ہیں وقتی ضرورت کے لیے شاعری کر رہے ہیں وہ دلچسپی نظر نہیں آتا. وہ تڑپ وہ شدت وہ جدت جو ہونی چاہیے تھی شاعری میں اردو شاعری میں وہ دیکھنے کو نہیں مل رہا. جو پہلے جو شعراء تھے وہ تو پیدا ہی ادب کے لیے شعر تخلیق کرنے کے لیے تو وہ شدت اور جدت تو نظر نہیں آتے ہیں لیکن بہت زیادہ ترقی کی. پروگرام کے وقت کو بھی ملحوظ خاطر رکھ کر آپ سے آخری ایک اور کلام سنتے ہیں. عطا کیجیے. اردو میں ایک غزل ہے جی. عطا ہو. ستمگر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. ستمگر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. خطا ظاہر نہ ہو ایسے نشانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت خوب بہت خوب. خطا ظاہر نہ ہو ایسے نشانے ڈھونڈ لیتے ہیں. کسی کے پیار میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کی عادت ہے. کسی کے پیار میں ڈوبی ہوئی آنکھوں کی عادت ہے. کوئی بھی رت ہو وہ موسم سہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. کوئی بھی رت ہو وہ موسم سہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. کھلا رکھا ہوا ہے دل کا دروازہ چلے آؤ. کھلا رکھا ہوا ہے دل کا دروازہ چلے آؤ. پرندے شام ہوتے ہی ٹھکانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت خوب. پرندے شام ہوتے ہی ٹھکانے ڈھونڈ لیتے ہیں. خزانے سب وطن کے اژدہے مل کر نگلتے ہیں. خزانے سب وطن کے اژدہے مل کر نگلتے ہیں. نہ جانے کوہکن کیوں کر خزانے ڈھونڈ لیتے ہیں. نہ جانے کوہکن کیوں کر خزانے ڈھونڈ لیتے ہیں. ستم سہ کر زمانے کے جو پل بڑھنے کے عادی ہے. ستم سہ کر زمانے کے جو پل بڑھنے کے عادی ہے. وہ خود اپنے لیے روشن زمانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت خوب ہے. واہ واہ. وہ خود اپنے لیے روشن زمانے ڈھونڈ لیتے ہیں. تمنا کیا کریں ہر سمت بونم کی حکومت ہے. تمنا کیا کرے ہر سمت بونم کی حکومت ہے. یہ حد ہے سادگی کی ہم سیانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت خوب. ستمگر ظلم کرنے کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. خطا ظاہر نہ ہو ایسے نشانے ڈھونڈ لیتے ہیں. بہت شکریہ. یہ تھے جناب غلام رسول تمنا صاحب. اگلی نشست تک عاشق حسین عاشق کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.